السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان ورسز انگلینڈ دوسرے دن کی گیم چل رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے تو احمد شہزاد بھائی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں۔ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بابر اعظم اور دوسرے کھلاڑیوں کے ڈراپ ہونے پہ بڑے خوش تھے اور ان کی دل کی مرادیں پوری ہوئیں۔ بابر اعظم ڈراپ ہوئے اور کوئی پرسنل گرج ہے میرے خیال میں احمد شہزاد کو بابر اعظم سے، ایسے ہی فیل ہو رہا ہے جیسے وہ طنزیہ انداز میں ان پہ ٹونٹ کر رہے تھے ان کی پرفارمنس پہ، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے احمد شہزاد تو جب بھی پچ پہ آتے تھے پاکستان کے لیے تو 100 کے نیچے تو سکور ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ذکر کیا جی بابر اعظم، نسیم شاہ، شہین شاہ افریدی اور سرفراز کو ڈراپ کیا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے دیر آیا درست آیا، بڑا اچھا ڈیسیجن ہے۔ اور سب پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ڈیسیجن ہے، بابر اعظم کو ریسٹ دینا چاہیے، وہ مینٹلی تھوڑے ڈس آرڈرڈ ہیں۔ فارم کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو آئی تھنک یہ ساری پرابلم جو ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے آج کل۔ سوشل میڈیا کیونکہ ہر بندہ اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتا ہے۔ آپ کو بھی پہلے مطلب آپ پاکستان کی ٹیم میں کم بیک کرنے کے لیے بڑے آپ نے ہاتھ پیر مارے، آپ کا رائٹ ہے، اور لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کی سلیکشن کمیٹی نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا، آپ کو چانس نہیں ملا، تو وہ سارا ملبہ جو ہے نا، سارا گرج آپ اٹھا کے بابر اعظم پہ ڈال رہے ہیں۔ اور اب آپ کو موقع مل گیا ہے کیونکہ آپ نے یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم چوز کیا ہے بولنے کے لیے، اور آپ کا رائٹ بھی ہے، اور آپ اب بیٹھ کے یہاں پہ سارا گرج نکال رہے ہیں بابر اعظم پہ، اور انہیں نا ہدایتیں دے رہے ہیں کہ پہلے آپ جائیں گے ڈومیسٹک میں، وہاں پہ آپ سکور کریں گے، ٹائم سپینڈ کریں گے، اور وہاں پہ ٹاپ کریں گے تو پھر آپ کا کم بیک ہوگا۔ مجھے لگتا ہے بابر اعظم کو تو نہیں پتہ، آپ ہی بتا رہے ہیں کہ ڈومیسٹک میں جانا پڑتا ہے اور سکور کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہیں دوبارہ پاکستان ٹیم کے لیے سلیکشن کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ پرسنل گرج احمد شہزاد بھائی آپ نہ نکالیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہر بندے کو پتہ ہوتی ہیں۔ آپ کا لہجہ اس ویڈیو میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں بہت ہی ایک ان رسپیکٹیبل بیہیویئر تھا آپ کا ٹورڈز بابر اعظم، اور کسی اور پلیئر کا آپ نام ہی نہیں لیتے۔ اب شہین گئے ہیں تو ان کی فٹنس کا مسئلہ ہوگا، اور شہین واپس بھی آ جائیں گے کیونکہ عاقب جوید آ گئے ہیں، اور اس کے بعد نسیم شاہ پہ کہ آپ نے کبھی نہیں بات کی، اور اتنا مطلب کہہ رہے ہیں کہ بات آپ کو کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا سرفراز بھائی گئے ہیں، آپ نے ان پہ نہیں بات کی، آخر وہ وننگ کیپٹن ہے اور چیمپئن کیپٹن ہے پاکستان کے لیے، بہت اچھی پرفارمنسز ہیں سرفراز بھائی کی، لیکن آپ نے ان پہ نہیں بات کی۔ آپ کو ملا کے نا آپ کا گرج سارا نکلتا ہے بابر پہ۔ اب آپ کو یوٹیوب کا پلیٹ فارم ملا ہے تو آپ بیٹھ کے یہاں جو ہے نا اپنا سارا گرد و غبار جو آپ کے اندر اکٹھی ہوئی ہے وہ آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ نکال رہے ہیں نیشنل ہیرو کے بارے میں، جو اس ٹائم کرنٹ پاکستان کا ٹاپ اور رینکنگ میں بھی ٹاپ جو ہے وہ پلیئر، بہت اچھی ایڈوائزیں دے رہے ہیں بھی آپ گھر رہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور مطلب آپ کی ایڈوائز کی انہیں ضرورت ہے، باقی تو انہیں تو کچھ نہیں پتہ، انہوں نے کس طرح سروائیو کرنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے نہیں گزارنا۔ تو تھینک یو، میں کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ لائل بندہ کوئی نہیں ہے، اور بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے۔ آپ پاکستان کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہہ لیں کہ کامران غلام نے پرفارم کیا ہے پہلی اننگز میں، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، محنت والا لڑکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں ضائع کرتے۔ اور آپ نے آواز اٹھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اچھے پلیئرز کے لیے۔ تو
جب آپ کھیل رہے تھے میرے خیال میں کامران غلام بھی اس وقت کھیل رہے تھے، تو اس وقت کیوں آپ نہیں بولے؟ اس وقت بھی تو آپ کو کامران غلام کے لیے بولنا چاہیے نا. اب تو آپ بڑے بار بیٹھ کے بول رہے ہیں کو 6-8 مہینے سے. آپ اس وقت کہاں تھے؟ کامران غلام کی بات آپ اس وقت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ اس وقت دوڑ میں لگے ہوئے تھے کہ مجھے سلیکٹ کر لیا جائے، میرا کم بیک ہو جائے. مطلب ہے کہ جب اپنی بات آئے تو انسان جو ہے باقیوں کو پیچھے کر دیتا ہے، اور جب دوسروں پہ انگلی اٹھانے کی بات آئے تو بندہ سب سے آگے ہوتا ہے. تو اس وقت بھی آپ کو بولنا چاہیے تھا کامران غلام کے بارے میں. نو ڈاؤٹ پاکستان کا بیٹا ہے، اگر اس نے محنت کی ہے تو اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کریں گے. پہلے ٹیسٹ میں آ کے اس نے سینچری لگائی، ہم سب اس کے لیے خوش ہیں. کس کے لیے سینچری لگا رہا ہے وہ؟ پرسنلی اپنے لیے، کوئی انڈیویجول گیم تو ہے نہیں. پاکستان کے 11 کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں اور وہ پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے. اس میں کامران غلام ہو، بابر ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بابر کو ریسٹ دیا، بابر کو ڈراپ کر دیا گیا. ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ کار غلط تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا، وہ پاکستان کا پرائیڈ ہے، پاکستان کا برانڈ ہے، پاکستان کی پروڈکٹ ہے. ہمیں تو صرف ایز فین یہ مسئلہ تھا، اور تو کوئی ہمیں مسئلہ ہے ہی نہیں. ایک دفعہ نہیں، آپ 10 دفعہ کر دیں ڈراپ. جب اللہ ان کا ساتھ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ واپس بھی آئیں گے. اللہ نے بہتر سمجھا ان کو ایک دفعہ ڈراپ کرنا، تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ جس کو عزت دیتا ہے، کامران غلام کو دے رہا ہے، بابر کو دے رہا ہے. آپ کو بھی اللہ نے عزت دی، پاکستان کی طرف سے کھیلے. لیکن آپ یہاں بیٹھ کے نا اپنا وہ کہہ لیں کہ گرج نکالتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی آپ کہہ لیں کہ خدمت کر لیں پاکستان کی. بڑا اچھا امیج دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے کرنٹ پلیئرز پہ یہاں بیٹھ کے ایسی پرسنل تنقیدیں کرتے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سوٹ نہیں کرتا آپ کو. آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑا بہت آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہاں، ایک اور بات مجھے آپ کی یاد آئی. آپ ویڈیو میں بیٹھے کر رہے تھے، آپ فخر زمان کو ٹاؤنٹ مار رہے تھے. بھی آپ کون ہوتے ہیں کہ سینٹرل کانٹیکٹ میں رہ کے اور آپ بابر کی سائیڈ لے رہے ہیں، بابر کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یار آپ جیسے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے فضول باتیں کر سکتے ہیں، تو فخر زمان پاکستان کا پرائیڈ ہے، فخر ہے، بڑا پرفارم کیا ہے. آپ سے زیادہ پرفارم کیا ہوا ہے فخر زمان نے. کروشل میچز میں کیا ہوا ہے فخر زمان نے پرفارم. اور آپ کی طرح وہ فضول باتیں نہیں کرتا بیٹھ کے. بڑا سینسیبل آدمی ہے. اور اگر انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے بابر کے فیور میں، تو ان کا وہ ٹیم میٹ ہے. اگر ٹیم میٹ کو سپورٹ کرنا کوئی جرم ہے تو پھر جرم ہوگا. ہاں، سینٹرل کانٹریکٹ میں ہے تو فخر زمان کو چاہیے کہ وہ پی سی بی سے پہلے کنسلٹ کر لیتا ہے، یا جو بھی جیسے بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن ٹویٹ کرنا یا سپورٹ کرنا باقی کھلاڑی بھی کر رہے ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے. اور ابھی تو میرے خیال میں شاید فخر زمان بھی لسٹڈ نہیں ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں. تو کیونکہ شفل ہو رہا ہے، کافی ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، سلیکشن کمیٹی نہیں آئی ہے، تو تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں فخر زمان کو اتنا رائٹ تو ہے، اور پاکستان کے ہر پلیئر کو ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہ کرے سپورٹ. آخر کیا بگاڑا ہے بابر نے کسی کا؟ اگر اس کی پرفارمنس کسی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ جیسے لوگوں کی فضول باتوں سے ہو رہی ہے، یا اس کی فارم نیچے آئی ہے، اچھا نہیں کھیل رہا وہ، تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. سپورٹ تو بنتی ہے. ہم فینس کی سپورٹ ہم کریں گے اسے. ہم نے آپ کو بھی سپورٹ کیا. آپ نے ہر میچ آ کے 50 تو نہیں لگائی، ہر میچ میں آ کے 100 تو نہیں کیا. ہم نے پھر بھی آپ کو سپورٹ کیا. بابر نے تو آپ سے زیادہ اچھی کرکٹ کھیلی، ریکارڈ بنائے. پاکستان کے لیے اتنی سینچریاں کسی نے نہیں بنائی. تو ہم تو، وہ تو پرائیڈ ہے، آئیکن ہے پاکستان کا، پروڈکٹ ہے، برانڈ ہے. تو ہم تو کریں گے سپورٹ. آپ بیٹھ کے فضول باتیں کرتے رہیں، اور ہمیں فرق نہیں پڑتا. نہ فینس کو پڑتا ہے، نہ بابر اعظم کو فرق پڑتا ہے. بابر اعظم پہ باتیں کر کے آپ لوگ نا اپنی دکان چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ویوز ہی اس کی وجہ سے آتے ہیں. اور آپ جہاں سے ویوز لیتے ہیں نا،
وہ کہہ لیں کہ ہمسایہ ملک سے، وہ اسی طرح ہی کر کے آتے ہیں اور کسی طرح نہیں کر کے آتے کہ آپ اپنے اچھے پلیئر کو، اپنے پریمیم پلیئر کو آپ جو ہے نا برا بلا گئیں اور اس کے بعد ویوز لیں، بس یہی کام ہے آپ کا۔ اور فخر زمان کا رائٹ ہے، فخر زمان بولیں گے، وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستان کے فینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور متنازع قسم کی آپ نے سلیکشن کمیٹی بنا دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے۔ عاقب جاوید فرام نو ویئر، علیم ڈار امپائر ہیں، کرکٹ کھیلتے رہے ہیں فرسٹ کلاس، اور بہت اچھا امپائر اور اچھے ہیومن بینگ ہیں، لیکن فرام نو ویئر سلیکشن کمیٹی میں وہ شامل کر دیے گئے ہیں۔ پھر عاقب جاوید پہلے سے ہی مطلب ڈاؤٹ شروع کر دیا، متنازع کر دیا آپ نے۔ ایک فرنچائز کا کہہ لیں کہ جس کے پاس عہدہ ہے، وہ بندہ آپ نے سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا ہے، ہو گئی متنازع۔ آپ آزاد بندہ ڈالیں جس کا کوئی لینا دینا نہ ہو، نہ کسی فرنچائز سے ہو، کوئی ایسا بندہ، کوئی غیر جانبدار بندہ ہو، بندہ سمجھتا ہے یار اچھی سلیکشن کمیٹی ہے۔ عاقب جاوید بیچ میں آ گئے، اظہر علی آ گئے، اور اسد شفیق آ گئے، علیم ڈار آ گئے۔ کیپٹن کی خود کی ایک کہہ لیے رائے ہوتی ہے، ووٹ ہوتا ہے، کوچ کا ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ مینجمنٹ اور سلیکشن کمیٹی میں جو اعتراضات تھے بابر کو نکالنے کے یا بٹھانے کے بینچ پہ، تو میرے خیال میں سوچنا چاہیے آپ کو بات کرنے سے پہلے۔ اور ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اتنا ہارش نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ ایک غلط امیج جاتا ہے۔ وہی فخر زمان والی بات ہوگی نا، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا غلط امیج جا رہا ہے۔ ہم اپنے پریمیم بیٹسمن کے ساتھ، اگر وراٹ کوہلی اتنا عرصہ ڈاؤن فال کا شکار ہے تو انڈین کرکٹ بورڈ نے انہیں بیک کیا۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بابر اعظم کو بیک کریں، اگر وہ خود ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کروائیں، اگر وہ سٹرگل کر کے کوشش کر کے وہ کم بیک کرنا چاہ رہا ہے تو وائی ناٹ۔ کرکٹ میں یہ صورتحال آتی رہتی ہے۔ آپ بھی بڑے میچ میں فیل ہوئے ہیں، بڑی جگہ پہ ڈسپوائنٹ کیا اپنے فینس کو جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن آپ کا سارا گرج جو ہے نا اٹھا کے بابر اعظم پہ نکلتا ہے۔ اب آپ نے فخر زمان کو بھی پکڑ لیا ہے۔ پھر آپ کی، میں تو دیکھ کے حیران ہوں کہ آپ بار بار پی سی بی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ فخر زمان کو نے یہ کر دیا، اب فخر زمان پہ پی سی بی کیا کرے گا، اب فخر زمان پہ پی سی بی کو ایسے کرنا چاہیے۔ مطلب جان کے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پی سی بی کوئی نہ کوئی ایکشن لے۔ آپ کا گرج، آپ کی جیلسی، آپ کا وہ انتقام والا جو ہے نا شکل، آپ کی انتقام والی صورتحال، آپ کی فیلنگز، اور یہ سارا کچھ ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح۔ بس آپ کو پلیٹ فارم مل گیا ہے، انجوائے کریں، اور پاکستان کے کرکٹرز کا نام جو ہے نا آپ، اور اس ملک کا نام خراب کرتے رہیں، بیٹھ کے یہاں امیج خراب کرتے رہیں بھی پاکستان کرکٹرز تو ایسے ہیں۔ اسی کرکٹ سے آپ نے سب کچھ بنایا، اسی کرکٹ نے آپ کو نام دیا، اسی پاکستان نے، اسی سٹار نے آپ کو نام دیا جو آپ چھاتی پہ سجاتے رہے ہیں۔ اور آج آپ اسی کرکٹ کے بارے میں اور انہی پلیئرز کے بارے میں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے رہے ہیں، ڈریسنگ روم شیئر کرتے رہے ہیں، اسی ملک کے پلیئرز کے بارے میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی کسی کیپٹن نے سپورٹ نہیں کیا؟ شاہد افریدی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا اتنا؟ آپ خود کہتے رہے ہیں کہ شاید سپورٹ کرتے تھے آپ کو۔ شاہد لالا نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ میں احمد شہزاد کو سپورٹ کرتا تھا۔ تو ہر کیپٹن کرتا ہے۔ اگر بابر اعظم نے کسی کو سپورٹ کیا یا بابر اعظم نے کچھ پلیئر کھلائے، تو کون سا ایسا پاکستان کی کرکٹ میں کیپٹن گزرا ہے جس نے دوسرے پلیئر کو سپورٹ نہ کیا ہو؟ ہر بندے کا ایک ٹائم ہے اور سپورٹ بنتی بھی ہے، ایسے ہی ٹیمیں بنتی ہیں۔ یہ اس میں کوئی فیورٹزم نہیں ہے۔ اگر فیورٹزم ہے
تو آپ کے دور میں فیوریٹزم بھی ہوتی رہی ہے. آپ فیوریٹزم سے پاک نہیں ہیں, آپ گروپنگ اور کہہ لیں نا لابی سے پاک نہیں ہیں. پاکستان کی کرکٹ اور پاکستان کے کہہ لیں کہ نا نام پہ تھوڑا رحم کر دیں احمد شہزاد بھائی.